سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے پہلی ربیع الاول شریف کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نئے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی کوشش یہ ایک بہت اہم کام ہے۔ بعض اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ انفرادی کوشش میں جھجک محسوس کرتے ہیں یا کہتے ہیں یار اس کو پتہ نہیں میری بات سمجھ آئے گی نہیں آئے گی، تو اس میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو انفرادی کوشش کی اہمیت کے حوالے سے اور انفرادی کوشش میں کیا چیز اہم ہے، کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انفرادی کوشش کافی فرمائی۔ اس طرح کئی افراد ایمان لے آئے۔ ہر نبی نے انفرادی کوششیں ظاہر کی تھی، اس طرح پہلے اجتماع تو ہوتے نہیں تھے۔ عام طور پر انفرادی کوشش تو اس کی اہمیت سے واضح ہے، اور بعض اوقات اجتماعی طور پر جب ہم سمجھاتے ہیں نا تو نہیں اتنا مطلب لوگ اثر لیتے، لیکن کسی کو ایک کو ہم ٹارگیٹ کریں گے نا، سمجھائیں گے اس کو، تو اس کو جلدی سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ کہ یہ سمجھیں گے، مانیں گے نہیں مانیں گے، تو اب یہ کہ ہمارا کام تو پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، ہے نا، ہمارا کام نہیں مگر پہنچانا، تو ہم پہنچا دیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی پہنچانے کا کام کیا، منوانے کا نہیں۔ وہ جو بھی ہے مطلب اب اللہ پاک دلوں کا پھرنے والا ہے، ہم سمجھائیں گے، ہمارا ثواب کھڑا ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ مانے گا تو ثواب ملے گا، یہ ہمارے ذمے ہی نہیں ہے۔ ہم پہنچاتے رہیں، ثواب اپنا کھڑا کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ تو جھجک ہوتی ہے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ جھجک اڑ جاتی ہے، سمجھاتے رہیں، جھجک بھی ختم ہو جائے گی، آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، عادت ہو جائے گی۔ یہ انفرادی کوشش تو چھوڑنی ہی نہیں چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیانات کرتے وقت ہم گھبرا جاتے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہم یعنی صحیح طرح کے بیان نہیں کر پاتے، تو اس طرح ہمیں اسے وظیفہ بھی بتا دیں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور اچھی طرح کس طرح بیان کریں تاکہ ہمارے بیان میں تاثیر بھی پیدا ہو۔ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ سابیہ۔ سابیہ۔ اس میں ایسا ہے کہ اس کا وظیفہ یہی ہے کہ آدمی بیان کرتا رہے، تو آہستہ آہستہ جھجک اڑ جائے گی، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ شروع میں سب کو ہوتا ہے، میرے کو بھی ہوتا ہے، تو آہستہ 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 اس ترکیب بن گئی۔ اب بھی کوئی بڑا آدمی آپ کے سامنے آ جائے گا نا، شخصیت، یا کوئی بولے گا کہ یہ کونسلر ہے یا یہ ایس ایچ او بیٹھا ہو پولیس کا، تو آپ کو گھبراہٹ ہوگی۔ ایک بار میرے پاس بہت پرانی بات ہے، ایک ڈی ایس پی سادہ لباس میں، وہ شاید ریٹائرڈ بھی تھا، یہ بولا آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، کچھ بات کرنا ہے، ویسے ہی عقیدت میں مطلب کہ وہ آنا چاہتا ہے، کوئی اس کی مشکل پریشانی، یا میں کہاں پوچھنا رہا تھا، مجھ سے بات نہیں ہوئی۔ بہت پرانی بات کر رہا ہوں کہ اتنا مطلب مجھے گھبراہٹ تھی،
اور اب پوزیشن ایسی ہو گئی الحمدللہ کہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بھی سامنے ہو تو میں شاید بات کر لوں گا. تو وہ وقت ہے نا، وقت کی بات ہے کہ شروع میں جھجک ہوتی ہے. یا سیدی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ کو یہ مبارک گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں کہ آپ جب اپنے پیر و مرشد کے پاس حاضر ہوتے تھے تو آپ کی وہاں پر حاضری کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ بعض اوقات اگر زیادہ صحبت میسر ہوتی ہے تو پھر بعض اوقات بے تکلفی، جیسے ہم جیسے ناکارے بیٹھنے میں یا کھڑے ہونے میں یا آنے جانے میں، تو جب زیادہ ملتی ہے تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، بیٹھنے کا انداز پھر یا کھڑے ہونے کا. تو آپ جب اپنے پیر و مرشد کی پاس حاضر ہوتے تھے تو آپ کا کیسا انداز ہوتا تھا؟ اگر کوئی ایک آدھ واقعہ آپ بطور رہنمائی ارشاد فرما دیں تو بڑی کرم نوازی ہوتی. اللہ اللہ، اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں. سن 80 میں گیا تھا، اس وقت تو دعوت اسلامی بنی بھی نہیں تھی، نہ اس طرح کا اپنا ماحول تھا، نہ اب ساری باتیں آدمی کو یاد، پرانی باتیں. 80 آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. بار بار آنے جانے سے بعضوں کا دیکھے، لیکن ہمارے پیر صاحب ایسے تھے کہ یہ کسی سے بے تکلف ہوتے ہی نہیں تھے. آقا بھی دیکھا ہی نہیں میں نے کہ کسی سے کوئی مطلب ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو. جب ہم لوگ کرتے ہیں نا اس طرح خاموش طبیعت تھے. اور جیسے کوئی آیا تو آئیے مرحبا تشریف رکھیے، بس زیادہ پنچات نہیں. کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو، کدھر رہتے ہو، کب تک ٹھہرو گے، اس طرح کی گفتگو میں نے آج تک، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے سنی ہو. کیونکہ میں تقریباً پہلی بار جب 2 مہینے رہا تھا شاید، یعنی کہ زیادہ بلکہ رہا ہوں گا میں مدینہ شریف میں، اور عام طور پہ دن میں 2 بار حاضری دیتا تھا. میں نے کوئی اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں سنی، یا کوئی زیادہ کسی کو آئیے ادھر آ جائیے، آئیے تشریف رکھیے، کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں پہ کہاں ٹھہرے ہو. جیسے ہمارے یہاں یہ اور کچھ بات تو ہمارے پاس ٹاپک ہی نہیں ہوتا، یہی باتیں کرتے ہیں، کیا حال ہے اور خیریت ہے، بچے ٹھیک ہیں، گھر میں سب خیریت ہے، اور سناؤ جی سب خیر ہے. ہمارے یہ گفتگو ہوتی ہے، تو کوئی دم نہیں ہوتا یار. وہ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے کر کے کوئی لسٹ دکھا دینا کہ میرے کو یہ بھی تکلیف ہے، میرے ایکس رے کی رپورٹ یہ دیکھیے، میرے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ، کچھ نہ بھول جائے آدمی. بالکل وہ ہم لوگ پوچھتے ہیں رسمی طور پر، اتنا پوچھتے ہیں جیسا ہم جیسا ہمدردی نہیں. اس طرح کی کوئی گفتگو میں نے سیدی قطب مدینہ کی نوٹ نہیں کی کبھی. جماعت کے لیے لوگ ہیں نا بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تو اس طرح بھاگنا کیسا؟ ضرورتاً دوڑنے کی اجازت ہے، بلکہ اگر جمعہ کی نماز جا رہی ہو، امام آخری اتحیاتوں میں ہو تو جماعت پانے کے لیے بھاگنا فرض ہے. روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص آیا اور اس صف میں داخل ہوا اس حال میں کہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا. اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کی تو فرمایا تم میں سے یہ کلمات کس نے کہے؟ قوم خاموش رہی. پھر فرمایا تم میں سے یہ کلمات کس نے کہے؟ قوم پھر خاموش رہی. پھر فرمایا تم میں سے یہ کلمات کس نے کہے؟ اس نے کوئی بری بات نہیں کہی. تب وہ شخص بولا میں آیا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا تو میں نے یہ کلمات کہے. فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ ان کے لے جانے میں جلدی کر رہے ہیں کہ کون پہلے بارگاہ الہی میں پیش کرے ان کلمات کو. صحیح مسلم کا حوالہ دیا اس میں. پھر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے الفاظ اس کا سانس پھولا ہوا تھا کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ جماعت کے رکوع پانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا تھا. بلا ضرورت دوڑتے ہوئے نماز کے لیے آنے کی ممانعت ہے، ضرورتاً دوڑنے کی اجازت ہے. بلکہ اگر جمعہ کی نماز جاری ہو، امام آخری اتحیات میں ہو، جماعت پانے کے لیے بھاگنا فرض ہے.
لہذا یہ حدیث بھاگنے کی ممانعت کی حدیث کے خلاف نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑے عہدے پر ہے اور اس نے گاڑی خرید لی، اس نے بنگلہ بنا لیا، یہ شخص بہت ترقی پر ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حقیقی ترقی کیا ہے اور کس طرح حاصل ہو؟ اور رضا الہی کی منزل مل جانا تو وہ حقیقی ترقی ہے. رب راضی ہو جائے اور یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ رب راضی ہوا کہ نہیں. عرض یہ ہے کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو اگر جواب نہ دیتا ہو تو ماں باپ اس کو بار بار کام کا کہیں یا نہ کہیں، کہ بچہ ماں باپ کو کام کا انکار کرے گا تو کیا وہ اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بچہ بالغ ہے اور بار بار اگر باپ کام کا کہہ رہا ہے اس کو اور وہ بار بار منع کر رہا ہے تو اس کے لیے ماں باپ کو کیا حکم ہے کہ وہ بار بار اس بچے کو کام کا کہیں یا نہ کہیں؟ ہر صورت میں اطاعت واجب نہیں ہوتی کہ ماں باپ جو کہے اس کو کرنا ہی پڑے گا ورنہ گناہ گار ہو جائے گا. بعض باتیں واجب ہوتی ہیں، بعض مباح بھی ہوتی ہیں. اب یہ کہ حکمت عملی سے کام لیں یا بطور مشورہ کہے تاکہ وہ نافرمانی کے وبال میں نہ پڑے، یہ بھی ہو سکتی ہے. پیارے امیر علیہ سنت، عرض کرنی تھی کہ کپڑے ہم آج کل بازار میں اس طرح باریک کپڑے آ چکے ہیں کہ بسا اوقات لیتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب سلوا کر کے پہننے کی نوبت آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید رنگت جو ہے اس میں ظاہر ہو رہی ہو. تو خریدتے ہوئے اس کی پہچان کس طرح کی جائے؟ اور بس اوقات کپڑے پرانے ہو رہے ہوتے ہیں تو شاید کچھ باریکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پہچان کس طرح کی جائے؟ یہ کہ جیسے کہ ایک کمپنی ہوتی ہے نا، کمپنی کا اپنا کپڑے کا ایک معیار ہوتا ہے اور اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. جیسے ایک کپڑا آپ نے لیا کسی اچھی کمپنی کا اور وہ آپ کو موافق لگا کہ یار یہ ہے موٹا اور اس میں سے رنگت نہیں چمکے گی تو پھر وہ کپڑا لیا جائے. ایک صورت یہ سمجھ میں آتی ہے. باقی انجانی کمپنی کا لیں گے نا تو بعض اوقات یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کپڑے باریک پسند کیے جاتے ہیں، شاید باریک ہوں، وزن نہ ہو، اس میں کم سے کم وزن ہو شاید، لیکن سردیوں میں وزن دار پہنے جاتے ہیں، گرمیوں میں یہ باریک پہنے جاتے ہیں. یہ تو مجھے اس کا کوئی باقاعدہ تجربہ نہیں ہے. یہ پہننے سے بعض وقت پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کھال چمکاتا ہے. ادھر کی چمکی تو کوئی نو پرابلم، بعض اوقات جہاں نہیں چمکنی چاہیے وہاں بھی چمک رہی ہوتی کھال، نمازوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں. باپا یہ خریدتے وقت مثلا اس کو کس طرح کریں؟ میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا کہ لے کر آ گئے اور جب سل کر کے کپڑا ہاتھ میں آیا تو پھر محسوس ہوا کہ یہ شاید پہننا اس سے یہ ہے نا کہ جیسے کپڑا یوں کیا اور یوں کر کے دیکھے وہ بھی شاید اندازہ ہو جائے یہ آپ کی کھال چمکتی ہے کہ نہیں چمکتی. یا اگر بیچنے والا بھی اچھا آدمی ہے اس کو پوچھا تو ہو سکتا ہے وہ بھی مشورہ دے دے کہ ہاں یار یہ اس میں چمکتی اس میں نہیں چمکتی، پہن ممکن ہے. یہ زیادہ تر پرابلم سفید میں ہوتا ہے یا اپنے کریم کلر جو کھلتے کلر ہے نا ان میں ہوتا ہے. ڈارک کلر میں شاید اتنا پرابلم نہیں ہوتا اسکن چمکنے کا. یا سیدی عرض یہ کرنی تھی کہ جس طرح ہماری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ماشاء اللہ عز و جل امامہ کی سنت کی بہار ہے، تو جس طرح مختلف روایات سے اور سنت سے ثابت ہے، مختلف کلر امامے کے ثابت ہیں، تو کیا اسی طرح مختلف طریقوں سے جو امامہ باندھا جاتا ہے تو کیا اس طرح مختلف طریقوں سے امامہ باندھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اس طرح مختلف جس طرح کے طریقوں پر اسلامی بھائی باندھے ہوئے ہوتے ہیں؟ اللہ بہتر جانے، اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں. البتہ یہ کہ ہر جگہ کا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے. بعض ممالک کے مختلف کلچر ہیں. ہم جو باندھتے ہیں نا جس انداز کا امامہ یہ شاید باندھنا آسان ہے، باقی اتنی محنت سے یہ باندھتے ہوں گے پھر بندہ رکھ دیتے. وہ
पता नहीं कब तक चलता रहता होगा, यूं न रख दे, बल्कि जिस तरह बांधा था इस तरह खोले, पेच पेच कि जब यानी कि बांधा खोला इस नीयत से कि बाद में बांधने की नीयत है तो एक एक गुना उतरेगा खोलने से, है ना। इस तरह के फजाइल हैं। मतलब ये बंदा बंदा रख देने से ज़रा वो फजाइल तो हासिल नहीं हुई, लेकिन जायज़ है बंदा बंदा रखते हैं तो जो शरीयत से नहीं टकराता। और जहाँ के शोरफा जिस अंदाज में पहनते हैं तो हमको इस्लामी भाइयों को वही मशवरा देते वो करो ताकि उनको वहशत ना हो, अपनाइयत महसूस हो। जैसे कि जहाँ लंबे लंबे सौब पहने जाते हैं, लंबे कुर्ते, तो हमने पहले तो लंबा कुर्ता अपने तरीके में नहीं था, फिर ये कि जहन बना के वो सब वाकया हुआ किसी मुल्क में, मैं वहाँ था, निगरान शुरा भी इत्तेफाक से पता चला कि एक मुबल्लिग थे अरबी, वो लंबा कुर्ता पहनते थे। इनको ईसाई भाइयों ने वो नाराजियां हो गई, जो करना था कर दिया। मुझे पता चला यार ये सिर्फ कुर्ते की खातिर इतना कीमती मुबल्लिग हमारा ज़ाया। फिर हमने हाजी इमरान साहब से तो हमने हाथों हाथ मशवरा करके ये उसी वक्त एक कुर्ते को तरीक़ेकार में ले लिया आपने कि हम कुर्ता ले लें, बंदा नहीं जाना चाहिए। अब हर एक को हम पाकिस्तानी लिबास पहनाने का मुकल्लफ तो नहीं कर सकते, अरब दुनिया में अपने लिबास हैं और बाहर चलो तो और लिबास हैं। तो जो लिबास शरीयत से नहीं टकराता वेल एंड गुड। ये फिर वो मुबल्लिग भी अपने पास वापस आ गए, अब हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, और वक्त मुबल्लिग हैं दुनिया में। किसी और मुल्क में आजकल उनको मदनी मरकज़ में रखा हुआ है, काम करते हैं, आलिम है। ये हमारे नादान ईसाई भाइयों ने यूँ मथाकुट कर दी थी, समझे, उनको बेचारे को, तो ये नहीं पहनते लोग, ठीक, नो प्रॉब्लम। कपड़े अब जैसे रंगीन कपड़े पहनने वालों को पाबंदी थोड़ी अपने पास कि रंगीन क्यों पहना है, या इमामा क्यों नहीं बांधता, या आपने कुर्ते पर पट्टी कुछ रंगीन लग रही है, तो आप पर भी तो पाबंदी तो नहीं है, लगा ही रहे ना आप। तो यूं मतलब है कि तरह तरह के तराश खराश वाले इस्लामी भाई पहन रहे हैं। हम सादगी का मैं तो दर्स देता रहता हूँ, समझाते रहता हूँ कि सादा लिबास हो, लेकिन सफ़ेद की ताकीद नहीं करता मैं, ये कि फिर कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। और फिर हमारे मतलब नादान दोस्त है ना, बोल दिया इलियास ने, मुर्शिद ने बोल दिया ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो भी हिला देगा सर और फिर आने से कतराएगा, चला जाएगा। मैं एक पुराना वाकया बताता हूँ। एक ताजिर था, उसको मैंने इनफरादी कोशिश की थी दाढ़ी रखने की। उसने मुझे हाँ कहते मैं दाढ़ी रखूंगा। कुछ अरसे के बाद मैंने उसको देखा, ये फिजान मदीना की, जब तो वो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था उन दिनों, तो मैं आया आऊँगा, ये पब्लिक का राजन ये भी खड़ा हुआ था, तो मैंने देख लिया उनको, इन्होंने अभी तक दाढ़ी रखी नहीं है। तो मैंने उसी तरह मुलाकात की जैसे मुझे पता ही नहीं है। तो इन्होंने पीछे से कहा कि ये लगता है भूल गए, लगा मुझे याद था। अब अगर मैं उनको बोलता, वो पता है वादा खिलाफी हराम है, वादा खिलाफी करने वाले कि ये वहीद है, आपने न सजाने का मुझसे वादा किया था, रखे ही नहीं है। वो शायद चुपचाप सुन तो लेता शर्मिंदा होकर, लेकिन आगे ये कभी हमको हमारे पास शायद ना आता। इसके बाद वो आते रहे, तो इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली। दोबारा मैंने ना उसको कहा, ना आज तक मैंने उसको याद दिलाया कि यार मुझे पता था, मैं भूला नहीं था कि मैंने तुमको इतना समझा था और तुमने हाँ भी कहा था, वादा किया था कि मैं रखूंगा। तो ये हिकमत अमली आप भी अपने अंदर उतार लें, किसी के गले नहीं पड़ा करें। बांधो इमामा, बांधो इमामा, बांधो दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, जुल्फे रखो, सफेद लिबास पहनो, फुला ये करो, ये आप गले पड़ जाओगे ना तो बहुत तो ये कि बेचारा हाँ बोल देगा, फिर आपसे कतराएगा। तो हमारी मंजिल कोई लिबास के रंग नहीं है, हमारी मंजिल जो है ना ये ईमान बचाओ तहरीक। इतना हालात खराब हैं चारों तरफ, सोशल मीडिया के जरिए ईमानों पर डाक के, इधर डाक के, उधर डाक के, और तरह तरह के लोग कुफ्रियात बकरे होते हैं। दुनिया बहुत मतलब फिर गुनाह कितने हो रहे हैं।
नमाजी बनाना है, सुन्नतों का पाबंद बनाना है, इनको गुनाह छुड़ाने। अब सफेद लिबास नहीं पहनता तो गुनाहगार नहीं है, ठीक है ना। और फिल्म देखता है तो गुनाहगार है, एक बात है। झूठ बोलता है तो गुनाहगार। तो और भी तो बहुत सारे गुनाह छुड़ाने हैं। अब इसमें भी जो गुनाह छुड़ाना आसान है वो हमें उस पर कोशिश ज्यादा करनी है। दाढ़ी मुंडाना हराम है, लेकिन चूंकि ये गुनाह छुड़ाना आसान नहीं है, ये आसानी से आदमी दाढ़ी रखेगा नहीं, माहौल चारों तरफ, तो हम उसके पीछे ना पड़े। अगर वो जैसे कोई झूठ बोलता है ना, उसको समझाना आसान है। कोई नमाज नहीं पढ़ता, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, तो इस पर हम कहेंगे ना नमाज यार, नमाज आप पढ़ा। इस पे कोई बुरा नहीं मानेगा ना, ये आपसे बदजन होगा। बल्कि खाली दाढ़ी के पीछे लगे रहेंगे ना, तो बाद वक्त कोई मुंह फट होगा तो बोलेगा यार आपने मुझे अब तक नमाज की बात नहीं की। आपको पता है कि मैं जुमे की नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो आपका मुंह क्या रहेगा। बात होते बेनमाजी होते हैं हमारी कौम। मुझे पता है ना, पहले जब आम मुलाकातें करता रहता था ना, तो मेरे पास आते थे किसी रंग रूट को लेकर, नए ताजे को, शेव्ड को, और इसके पीछे ये खड़े होते थे, और वो मिलने आता मुझे कहते थे, फिर कभी कभी बोलता था यार पहले इसको नमाज का तो बोलो तुम यार, मैं कैसे इसको दाढ़ी निकालूंगा और कैसे इसको इमामा बांधूंगा अभी से। ये शेव्ड इस्लामी भाइयों को इमाम में तो मैंने देखे ये बंधवाई देते हैं, समझे, या थोड़ी देर के लिए बांधते हैं, अपना इमामा भी बाजू दे देते होंगे, फिर ये बच्चों का सूट पीस बन जाता होगा। तो बिल्कुल देखे दीन फैला हमारा हिकमत अमली से। अल हिकमतो दालतुल मोमिन, मैंने हदीस पाक में, हिकमत ये मोमिन का गुमशुदा खजाना है। तो कहाँ क्या बात करनी, बात होगा इतने अदक मजामीन, हेवी बातें आम आदमियों के सामने लोग छेड़ देते हैं, जिससे आला हज़रत ने भी इसकी मजम्मत की कि फिर वो गुमराही में पड़ने का खतरा होता है। ऐसी बातें तो कल्लिमिन नासा अला कदरे उकूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो। हमारे यहाँ बस ये बाज़ औक़ात हमारे साहिब हिकमत अमली देखते नहीं है, कहाँ क्या बोलना है इसका कोई हमको होश नहीं होता। तो बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। हमारी मामूली सी बेहतियाती जो है ना, इसी की नस्लों को तबाह कर सकती है। तो बदजन होकर गया तो हो सकता है कि अपने बच्चों को भी वसीयत करे कि इन लोगों के पास मत जाना, ये तो ऐसी सी बातें करते हैं। बहुत एहतियात का इंसान है, भूल हो जाती है, लेकिन एहतियात जारी, कोशिश जारी रखनी चाहिए, एहतियात करनी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुन्नत से अर्ज़ है कि माशाल्लाह हमारे इस्लाम भाई कल ही इस्लाम कबूल किया है। अच्छा, अल्लाह, और आज ये फैज़ान मदीना आए हैं, माशाल्लाह, खुशामदीद, और माशाल्लाह वेलकम वेलकम, दीन सीखने के लिए बड़े जज्बे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं। सुभान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, खैर मुबारक। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए, आपके सदके हमको भी इस्तिकामत नसीब फरमाए। ईमान पास आए, हमें अपना मुरीद बना लीजिए, तहे दिल से आए। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। तो ये नाम रखा है, सुभान। मैंने आपको सिलसिला आलिया कादिरिया रज़विया में दाखिल किया। नवाजिश, माशाअल्लाह, तौबा करते हैं। अल्लाह इस्तिकामत दे, अल्लाह हमारे लिए दुआ कीजिए। आजमाइशें तो शायद आती हूँ, खानदान मसाइल, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे और बस हिम्मत नहीं हारिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार